الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے ابو سفیان اور کس کے تعلق سے سنا تنا بھائی؟ عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے۔ بڑی خواہش تھی اور وہ خواہش پوری بھی ہوئی کہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو جائیں اور قتل ہونے سے بچ جائیں۔ تو کس تیزی کے ساتھ وہ لے گئے اپنے خچر پر، اور جب دونوں دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں عباس بن عبد المطلب، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا آپ سے کوئی سرگوشی نہیں کرے گا۔ سرگوشی کا مطلب چپکے چپکے بات کرنا۔ تو مطلب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیں۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ مجھے موقع دو، میں کیا کروں، اس کو قتل کر دوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر کیا کرو، ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی ہی بات کہتے، اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو ایسی بات نہ کہتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ۔ عمر رضی اللہ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر خطاب ان کے باپ ہیں، اگر تم جیسے اسلام لائے ہو اس سے زیادہ مجھے یہ عزیز تھا کہ میرے باپ اسلام لائیں، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس اسے ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیا بولے ابو سفیان کو کیا کرو، اپنے کیمپ میں ڈیرے میں لے جاؤ، ٹینٹ میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لانا، صبح کے وقت میرے پاس لانا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان کو، ابو سفیان تم پر افسوس کہ ابھی وہ وقت تمہارے لیے نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان کیا جواب دے رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا کا ابی و امی، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم، کتنے خویش پرور ہیں، یعنی اپنوں کو اچھی طرح دیکھنے والے۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا کرتا۔ اب تک جیسے کچھ معلوم ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہوتا تو اس سے مجھے کیا ہوتا، کچھ فائدہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پھر بھی کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم ہیں، آپ کس قدر کریم ہیں، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ساری باتیں بول رہے ہیں، لیکن کیا نہیں بول رہے ہیں؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، شہادہ نہیں بول رہے ہیں، لیکن ساری باتیں بول رہے ہیں۔ تو آخر میں ابو سفیان نے ایک بات کہی، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ ابو سفیان نے کیا کہا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں نہیں ہیں، اب بھی کیا ہے دل میں؟ ذرا کھٹک ہے۔
ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازوگیز تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان اس سے پہلے کہ تمہارا سر غائب ہو جائے گردن سے اسلام لا لو. یہ ساری باتیں ایک طرف، کیا بولے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے کہ تمہارا سر گردن سے کیا ہو، الگ ہو جائے، کیا کرو، اسلام لا لو. یہ دیکھیے، اس پر میں نے کہا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو. آپ ایسے ہی کہتے رہیں گے، کیا ہوگا، گردن نہیں رہے گی. اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. میں نے کیا کر دیا، اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی، شہادت اللہ الہ الا اللہ. ہاں، یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی، اسلام قبول کر لیے کون، ابو سفیان. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعزاز پسند ہے. ابو سفیان کیا ہے، اعزاز پسند کا. تو کیا بھی اجتماع ہوا، کیا ہونا، میرے گھر کے سامنے ہونا. کیا بھی کسی کو غریبوں کو کیا تمہیں دینا ہے، کیا بھی کرنا ہے، کہاں دینا، میرے گھر کے نہیں دینا، میرا گھر بھی اس میں کیا ہونا، ذرا دکھتے رہنا، میرے گھر کے سامنے، میرے دکان کے سامنے سواب ہونا. ایسا تھوڑوں میں کیا رہتا، تھوڑے لوگوں میں کیا رہتا، کیا بھی داشا مکان میں کیا بھی کرنا ہے، میں یہاں کا یہ میرے ہاتھ سے کیا ہونا، بانٹنا، میرے ہاتھ سے ساری چیزیں میرے سے ہو کر کیا ہونا، گزرنا. تو اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دیجیے. اعزاز ہونا، یعنی کوئی ہر آدمی کیا چاہتا ہے، کیا ہو، اس کی کوئی عزت افزائی ہو. کوئی آئے، ہمیں اٹھ کو کیا کرنا، ان کو جگہ دو، بیٹھو بیٹھو بڑے صاحب بولنا، یا تو نواب صاحب بولنا، یا کچھ بھی بولو. تو وہ اپنے آپ کو کیا چاہتے ہیں، اعزاز. تو اتنا بڑا اعزاز میرے نبی رحمت نے دیا، عقل حیران رہ جاتی ہے. ایسا کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طبیعتوں کو مارا نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں بولے. یہ دیکھیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو بولیں ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے جان کی امان ہے. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے جان کی امان ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے جان کی امان ہے، اور جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے جان کی امان ہے. کیسا ہوا، اب ابو سفیان خوش، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو جان بچ جاتی، میرے گھر میں آ گئے تو جان بچ جاتی. پھول کے کیا ہو گیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت، یعنی وہ کہا کہ واہ مجھے کتنا بڑا اعزاز مل گیا. تو ایسا کر سکتے ہیں، اگر اسلام کے لیے فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اسلام کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کسی کو اس طرح منوانے میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے. تو اسلامی لشکر مر الظہران سے مکے کی جانب روانہ ہو رہا ہے. اس بیچ میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے. 17 رمضان کی تاریخ ہے، 8 سن ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران سے روانہ ہوئے مکے کی طرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو ایک ایک طرف سے مکے میں جانے کو کہا. مکہ ایک سٹی ہے تو پورے ایک ہی طرف سے جانے کے بجائے 4 طرف سے مکے میں لوگ داخل ہوں گے. حضرت عباس کو حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ابو سفیان کو لے جاؤ، ایک تنگ وادی کے پاس، پہاڑ کے ناکے کے پاس اسے کھڑا کر دو. کس کو، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، تاکہ جو فوجیں وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو ابو سفیان آنکھوں سے دیکھیں کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا. ادھر قبائل اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک جھنڈا تھا.
جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ عباس یہ کون لوگ ہیں، ایک ایک قبیلہ. جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مثال کے کہتے ہیں کہ بنو سلیم ہیں، بنو سلیم ہیں. تو ابو سفیان کہتے کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ، ان لوگوں سے مجھے کیا لینا دینا ہے. پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مزینہ کے لوگ ہیں، یہ ایک قبیلہ ہے. ایک ایک قبیلے کا ایک ایک جھنڈا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلوے میں تشریف لائے. آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے، ایک طرف مہاجر ایک طرف انصار، بیچ میں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی. اتنے ہتھیار صحابہ پہنے ہوئے تھے، انسان نہیں دکھ رہے تھے، صرف کیا لوہے جا رہے تھے. اور بیچ میں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس سیکورٹی کے سامنے یہ سب سیکورٹیاں کام نہیں آتے، وی سیکورٹی، زیڈ سیکورٹی، یہ سب کیا ہے؟ نہیں کام آتے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. ویسے وہ سب سے بڑی سیکورٹی واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب ذوالجلال کا حفاظتی دستہ تھا. کہتے ہیں ابو سفیان نے جب دیکھا تو کہا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ انصار اور مہاجرین کے جلوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ابو سفیان نے دیکھ کر کہا ان سے کیسے ہم لوگ لڑ سکتے ہیں. وہاں سے کیا ہو گئی؟ مت ٹوٹ گئی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں لڑیں گے ان سے. انہوں نے اقرار کر لیا کہ اب ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں. اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابو سفیان تمہارے بھتیجے کی بادشاہت کیا ہو گئی؟ بڑی زبردست ہو گئی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ نبوت ہے. تو ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا. ابو سفیان کو یہ ساری باتیں نہیں معلوم، اب اسلام میں آنے کے بعد یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں. اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا. انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے، اس کو نوٹ کریں اچھا، ابو سفیان کے پاس سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں تو کہنے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ. کیا بول رہے ہیں سعد بن معاذ؟ آج خون بہانے کا دن ہے. کیا بول رہے ہیں؟ خون ریزی کا دن ہے، مار دھاڑ کا دن ہے. آج حرمتیں پامال کر لی جائیں گی، آج کسی کے خون کی کیا نہیں رہے گی. یہ بات کس نے کہا؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ. آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے. اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ تو مسلمان ہو گئے، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد بن عبادہ نے کہی. سعد بن عبادہ نے کیا کہا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ. کہا کہ آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد بن عبادہ نے کہا. آپ نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے کیا بات کہی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اور یہ بات کہی. ابو سفیان نے بتا دیا کہ کیا کیا وہ پڑھ رہے تھے. یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد بن عبادہ قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں. قریش سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، پیچھے ٹیم ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ خلاص. تو دونوں نے ایسے کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ
کعبے کی تعظیم کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کعبے کی تعظیم کی جائے گی. آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا. کون بول رہے ہیں؟ ارے یہی قریش تھے جنہوں نے آپ کو اتنی ساری تکلیفیں دی، کبھی کیا پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن نبی رحمت کی زبان سے نکل رہا ہے کہ آج کا دن قریش کو کیا ہوگا؟ عزت بخشے گی. تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس، اب یہ بولنے والے کون تھے؟ سعد بن عبادہ، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بھیج کر سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا. دیکھیں فوراً کارروائی کرنا، اگر ایسا تھوڑا بھی یہ ہے کیا کرنا؟ فوراً اس کو کیا کرنا؟ معاملے کو ختم کر دینا. نہیں کیا بھی نہیں ہوتا، سمجھا لے جا، کر لے جا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حالات خراب ہونے کے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کر لیا؟ جھنڈا واپس لے لیا. واپس لے کر کیا کیا؟ کیا دوسرے کسی کو دیا؟ کیا دوسرے خاندان کو دیا؟ نہیں، ان کے بیٹے قیس کے حوالے کر دیا. جھنڈا پھر کس کو دیا؟ قیس ان کے بیٹے تھے. تو مطلب جھنڈا اس گھر سے نکلا نہیں، بس ہاتھ بدل گیا. کیا ہوا؟ ہاتھ بدل گیا. باپ کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دے دیا؟ بیٹے کو دے دیا. گویا جھنڈا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے نہیں نکلا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا زبیر کے حوالے کر دیا. اب مسلمانوں کی فوج مر الظہران سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچ رہی ہے. مکے کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے بات کر کے چلے گئے تو ابھی بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے. ابو سفیان کو بولے ہیں ابو سفیان دوڑ کے جاؤ، ابھی مکہ ابھی 2-3 فرلنگ ہے، دوڑ کے جا کے اپنی قوم سے بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں. اب کیا کریں گے ابو سفیان؟ دوڑے سرپٹ. دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے وہاں سے، سرپٹ دوڑے جا کر پکارنے لگے بلند آواز سے، قریش کے لوگوں یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے اندر مقابلے کی تاب نہیں، تم کیا نہیں کر سکتے؟ مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے. ابو سفیان کیا کر رہے ہیں؟ میرے گھر میں آ گئے تو امان ہے، کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے تو امان ہے، گھر کا دروازہ بند کر لیے تو جان بخشی ہے. اب ابو سفیان کی یہ بات پہلے کس نے سنا؟ اب آدمی جب گھر میں جائے گا تو سب سے پہلے اپنی ہی گھر میں جائے گا. تو ہندا نے سنا. تو ہند بن عتبہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی. ہندا نہیں، ہند ان کا یہ ہے، ہم لوگ ہندا. ہند بن عتبہ وہ اپنی اور اس کی مونچھ پکڑ لی. جا کے ابو سفیان کیا کرے؟ اپنے شوہر کی کیا کرے؟ مونچھا لمبے نہیں رکھنا مطلب. تو کیا کرے؟ وہ سیدھا مونچھ پکڑ لیے. پکڑ کے بولے، یہ الگ بات ہے کہ علماء کے مختلف یہ ہیں کہ مونچھ پورا نکال سکتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ وہاں کیا نہیں چلائیں گے؟ اس طرح نہیں چلا سکتے. ایسا بھی کچھ علماء کا فتویٰ ہے. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، دروازہ بند ہے ادھر سے، تو کسی کو تکلیف ہوتی تو وہ لگا سکتا ہے، لیکن پورا نکالنے کی علماء کیا نہیں ہیں؟ قائل نہیں ہیں. یہ سن کر ان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کیا کیا؟ جا کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی، بولی مار ڈالو. کسے مار ڈالو؟ ابو سفیان کو مار ڈالو، اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسا نیوز دینے والے کا. ہند بنت عتبہ نے کیا کہا؟ پہلے اس کو مارو. کیسی خبر لے کے آ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ آئے. ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. میری بیوی جو بول رہی کیا بول رہی؟ غلط بول رہی، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں.
اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، کس کو بولے؟ ابو سفیان کو، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کا کام آ سکتا ہے، تیرے گھر میں ہم کتنے آدمی گھسیں گے، سارا مکہ تو تھوڑی نہ گھسے گا۔ ابو سفیان نے کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آپشن دی، 3 باتیں کی تھی، لیکن ابو سفیان پہلا کیا بول رہے ہیں؟ پہلے اپنے گھر کا بولے انہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بولی تھی نا، لیکن ابو سفیان نے جب کہا تو اپنے گھر کے بارے میں پہلے بولا۔ جب لوگوں نے پھر پوچھا تو کہا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے جان بخشی ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں۔ تھوڑے جو رہتے نہیں، ہر جگہ تھوڑے رہتے، کیا ہوتا سو ہمیں دیکھ لیں گے، آخری وقت تک بھی کیا ہوتا سو بولتے رہتے ہو۔ تینوں بھی ایسا، تھوڑے لوگ تو چلے گئے کعبۃ اللہ میں گھس گئے، تھوڑے ابو سفیان کے گھر میں گھس گئے، تھوڑے گھروں میں جا کے دروازہ بند کر لیے، لیکن تھوڑے اس ٹائپ کے تھے نا، تو وہ بولے کیا ہوتا کہ دیکھ لیں گے، کیا کرتے ہیں، ایسا تھوڑے لوگ تھے۔ تو اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو قریش نے کیا کیا، اپنے جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو آگے کر دیا، بولا کہ یہ جیت گئے تو پیچھے سے ہم جائیں گے، یہ مر گئے تو ہم بچ جائیں گے، اس طرح کی کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو آگے کر دیا۔ نیت کیا تھی کہ اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے، اگر یہ لوگ ہار گئے، مار دیے گئے تو آخر میں ہم سرنڈر ہو جائیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، لیکن اس میں چند وہ جو تھے انہوں نے اپنا جو کمانڈر بنایا تھا، اس میں وہ لوگ تھے جو بعد میں صحابہ ہوئے، اس میں سے اکرمہ بن ابی جہل ہیں، مشہور صحابی ہوئے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، ان تینوں کو کمانڈر بنا کر خندمہ ایک جگہ کا نام ہے مکے میں، وہاں جمع ہوئے۔ تو اب مکے والے کیسے ہیں، 4 گروہوں میں بڑھ گئے، 3 وہ ہیں کچھ ابو سفیان کے گھر میں، کچھ کعبۃ اللہ میں، کچھ اپنے گھروں میں جا کر دروازے بند کر لیے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو خندمہ کی جگہ میں جمع ہوئے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو، اور تیسرے کون آدمی ہیں، صفوان بن امیہ، ان کی کمانڈر۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی بھی تھا، یہ خندمہ میں جو لوگ جمع ہوئے، اس نام کو یاد رکھیں اکرم، تو وہاں ایک آدمی تھا بنو بکر کا، اسے کہتے تھے حماس بن قیس، اس کا نام کیا تھا، حماس بن قیس۔ تو جنگ سے کئی دن پہلے انہیں اپنے ہتھیاروں کو ٹھیک کر رہا تھا، اس کے جو بھی ویپن سے اسے کیا کر رہا تھا، تیل لگانا، ذرا ستیلے کو مار لینا، ذرا تیز کر لینا، کئی دن پہلے۔ جس پر اس کی بیوی دیکھی، ایک روز بولی یہ کئی کی تیاری تمہیں کرتے ہیں، بیوی کیا بولی، یہ کیا ہے، یہ تلوار اٹھا کو تیز کر لیتے ہیں، یہ تیر برابر کر لیتے ہیں، کس واسطے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اپنی بیوی سے کیا بولا، اس وقت یہ کیا بھی کچھ ایسے کچھ حالات نہیں تھے۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کی بیوی نے کیا کہا، تمہیں دھوکے میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل میں کیا نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا مجھے امید ہے، کیا بولا، مجھے امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں کو میں تمہارا نوکر بناؤں گا۔ بیوی سے کیا وعدہ کیا، صحابہ میں سے کسی کو کیا کرے گا، بیوی کا، اس کی بیوی کا نوکر، بہت بڑا وعدہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جیسے آپ لوگ کرتے نہیں، کہاں سے کیا سے توڑ کے لاتے، کیا ستارے لاتے، کیا لاتے، بہرحال بیویاں ہیں، خوش کرنے کے لیے بہت ساری باتیں بولنی پڑتی ہیں نا اکرم، جھوٹ بولتے، جھوٹ بولنا پڑتا، وہ نوبت کئی کو آتی۔ تو بہرحال
بہت ساری باتیں ہیں بیویوں سے کہنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں تو اس نے بھی اپنی بیوی سے اتنا بڑا وعدہ کر دیا کہ ضرور جنگ ہوگی، ہم جیتیں گے، صحابہ میں سے ہم کسی کو آپ کا خادم غلام بنا دیں گے. اس کے بعد وہ کہنے لگا ان يقبل اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل، وہ کہنے لگا اگر وہ آج میرے سامنے آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، یہ مکمل ہتھیار، نیزہ اور یہ دو دھاری تلوار، یہ اشعار اس نے کہے. اور وہ بھی خندمہ کی جنگ میں آیا ہوا تھا، خندمہ میں جو لوگ جمع ہوئے وہ بھی تھا. تو اب اسلامی لشکر مکے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، مکے والے اس طرح کے پریپریشن میں ہیں، تیاری میں ہیں، اور لشکر، اسلامی لشکر مکے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران سے لے کر وادی طوا میں پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، کسی کو کوئی فاتح بن کر کسی جگہ داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کیا ہوتا، ایسا کتنے انچ کا ہو جاتا، بڑا، کس کا سینہ کیا ہو جاتا، بڑا پھول جاتا ہے. کیا عمران؟ تو سینہ کیا ہوتا ہے، شام کا کیا بولے ہم، کیا بولے ہم ان کو، صبح کا بولا شام کو گھر آئے. تو کہتے ہیں کہ یہاں وہ کوئی اگر ایسا فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو بڑے فخر سے، بڑے اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے، غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تواضع سے، بردباری سے سر مبارک جھکا ہوا ہے، اونٹ پر سوار ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور اتنا جھکا ہے کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگے. کجاوا جو یہ ہوتا ہے سیٹ بیٹھنے کا، وہاں سے داڑھی کے بال جا لگے، بالکل سر جھکا کے اللہ کے گھر کے اس شہر میں، بلد امین، وہ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں. وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا. جو لشکر آپ کے ساتھ آ رہا ہے، کتنا لشکر ہے؟ 10,000 لوگوں کا لشکر. مکے میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا. تو خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا. خالد بن ولید جرنیل تھے، بڑے جنگی مہارت رکھتے تھے، ان کو داہنے پہلو پر رکھا. اس کے بعد جو قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ، یہ سارے قبیلے دیگر قبائل عرب تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے کے نیچے کے علاقے سے داخل ہو. مکے میں پورا زمین کیسی ہے، تھوڑا مکہ ڈاؤن میں ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ ڈاؤن ایریا کی طرف سے کس میں آئیں، کعبۃ اللہ کی طرف آئیں. ایک ایک کو ایک حکم دیا. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا. آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصہ، جو اپ حصہ جو ہے، کدا کا جو مقام ہے وہاں، اور حجون، یہ علاقے ابھی بھی نام ایسے ہی ہیں، نام ویسے ہی ہیں، حجون، کدا، وہاں سے وہ آئیں اور وہاں جھنڈا گاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں. دیکھیے سارے ایک طرف نہیں، کسی کو زیریں علاقے سے، کسی کو بالائی علاقے سے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ پیادے پر مقرر تھے. پیادہ بولے تو اکرم بولیں گے، کوئی نہیں بولیں گے، معلوم، عمران کو معلوم. فارسی لفظ ہے، پا بولے تو کیا. تو اکثر جو خبر جو بریلوی ٹائپ کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب جاتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، یا وہاں روضے پر جاتے ہیں تو پہلی صف میں جاتے نہیں نماز کے وقت، وہ ادھر رائٹ سائڈ میں باب جبریل سے جانے کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بولتے ہیں کیا پائے رسول کی طرف بیٹھا ہوں گے. پا بولے تو اب سمجھ میں آیا کرو. پیادے فوج، جو چلنے والی فوج تھی اسے کیا بولیں گے، پیادے پر مقرر تھے. تو فوج کی کچھ فوجی کیا ہوتے، اونٹ پر سوار ہوتے. یہ پیادے بولے تو گراؤنڈ میں جو چل کے جو جاتے فوجی، اس پر ابو عبیدہ اس پر مقرر تھے.
آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں. دیکھا کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کو سسٹمیٹک کیا کہ کیسے فوج داخل. اب مکے میں اسلامی لشکر داخل ہو رہا ہے. آپ تصور کیجئے یہی وہ مکہ تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے تھے. عامر بن فہیرہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ اونٹنیاں جو تیار کی گئی ہوئی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا تھا اور مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف نکلے تھے. ایک وہ دن تھا، ایک یہ دن ہے فاتح بن کر اللہ تعالیٰ نے ناصر، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت سے اب مکے میں داخل ہو رہے ہیں. تمام دستے جو تھے اپنے اپنے مقرر راستوں پر چل پڑے. خالد بن ولید اور ان کے جو ساتھی تھے، راستے میں جو مشرک آیا اسے سلا دیا. کیا کر دیا خالد بن ولید نے؟ جو بھی مشرک آیا راستے میں کیا کر دیا؟ اس کو آرام کی نیند کیا کر دیا. اب مرنے کے بعد مشرک کو آرام کہاں سے رہے گا؟ البتہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے جو شہید بھی ہوئے. اس میں سے کرس بن جابر فہری اور خنیس بن خالد، ان کو شہادت نصیب ہوئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیوں یہ دونوں مارے گئے؟ اتنی ساری 10,000 فوج کے باوجود ان کی شہادت اس لیے ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے اور اس دوران انہیں قتل کر دیا گیا. راستہ بھٹک گئے، قتل کر دیا گیا. خندمہ پہنچ کر خالد اور ان کے دوستوں کی مڈ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی. اوباش بولے تو کیا بولیں گے؟ وہ محلے کی طرح رہتے نا، ہم لوگ تمل میں الگ بولتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا. تو بولتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ لوگوں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدبیڑ ہوئی. معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے. اس طرح کے لوگ رہتے نہیں، کیا بھی کام نہیں ہے، کام کہاں گڑبڑ ہے، کیسا ہے، کیا مار دھاڑ ایسا. تو 12 مشرک مارے گئے ویسے لوگوں میں سے. تو وہ جو تھا کون؟ حماس بن قیس کیا کرتا تھا؟ بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا، نہیں میں صحابہ میں سے غلام بنا کو تمہارے خدمہ میں لاتوں جی بیگم، اس طرح کا وعدہ اس نے کیا تھا. تو وہ بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا. وہ سیدھے کہاں گیا؟ بھاگ کر اپنے گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کرو محترمہ. اپنے میڈم سے کیا بولا؟ کیا کرو؟ دروازہ بند کر لو. تو بیوی نے کہا اجی وہ کہاں گیا جو تم بولتے تھے؟ بیوی کیا بولی؟ ارے کل تک کچھ آپ بولتے تھے نا. وہ کہنے لگا انکی لو شہدت یوم الخندمہ اذ فر صفوان وفر اکرمہ. کیا بولا؟ ہو اپنی بیوی سے بول رہا ہے انکی لو شہدت یوم الخندمہ اذ فر صفوان وفر اکرمہ. ارے تو اس دن رہنا تھا خندمہ کی جنگ میں. ارے کیا حالت تھی اس دن. صفوان بن امیہ بھی بھاگ گئے، انہوں بھی فرار ہو گئے، اکرمہ بن ابی جہل بھی فرار ہو گئے. اب میں کیا؟ جب وہ بڑے بڑے کرنیلا جرنیلا فرار ہو گئے اب میری کیا بس چلتی. بیوی کے سامنے بولا ہے وَاسْتَقْبَلْنَا بِالسُّيُوفِ الْمُسْلِمَةِ يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجَمْجَمَةٍ ضَرْبًا فَلَا يَسْمَعْ إِلَّا غَمْغَمَةً لَهُمْ وہ اپنے بیوی سے کہہ رہا ہے لم تنطقی فی اللوم ادنا کل. اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جب صفوان اور اکرمہ فرار ہو گئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، مسلمانوں کا استقبال، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے ان کے شور اور غوغا کے اور ہما کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا. اب تم کیا بھی مت بولو. بیوی سے کیا بولا؟ اب جان بچا کے آیا ہوں، اب کیا نہیں کرو، کچھ بھی مت بولو. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. ادھر
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک ٹینٹ بنایا. پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ یہی وہ کعبہ تھا جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا, جہاں سجدہ کرنے پر اللہ کے نبی کے سر پر اونجھڑی ڈالی جاتی تھی, جہاں ابو ذر غفاری کو نماز پڑھنے پر اللہ کی یہ وحدانیت کی شہادت دینے پر مارا پیٹا گیا تھا. وہ کعبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اس چاروں طرف جو انصار اور مہاجرین تھے ان کے جلوے میں مسجد حرام کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے. آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما صلی اللہ علیہ وسلم, پیار کیا حجر اسود کو. اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کیا. اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی, کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر, بیت اللہ کے اطراف اور بیت اللہ کی چھت پر 360 بت تھے. آئیڈل کیا بولیں گے اسے, بت تھے. آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے. کیا کرتے جاتے تھے؟ ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کیا بول رہے ہیں؟ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. باطل جانے والی چیز ہے. باطل کیا ہے؟ جانے والی چیز ہے. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی. باطل کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گر جاتے تھے. آپ جب ٹھوکر مارتے تو بت کیا ہوتے تھے؟ گر جاتے تھے. وہاں وہ تو مشرکوں کے سامنے ہو رہا تھا جو لوگ وہاں تھے. آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا. احرام میں ہوتے تو عمرہ بھی کر لیتے, لیکن احرام میں نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صرف طواف کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد عثمان بن ابی طلحہ ان کو بلایا. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی. کیا لیا؟ کعبے کی چابی انہی کے ہاتھ میں تھی, چابی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کعبہ کھولا گیا. اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں کعبے کے اندر, جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال نکالنے کے تیر تھے. فال نکالنے کے پلیتے آتے نہیں, ویسا تصویر بنی. آپ نے منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے. جیسے آج کل مسلمان کیا کرتے ہیں, بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر خبر میں کوئی نیک بندہ نہیں. بہت سارے نیک بندے ہیں جن کی خبروں پر لوگوں نے کیا کر لیا ہے, تجارتی دکانیں بنا لی ہیں. خبر میں کیسے لوگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ان کے تعلق سے غلط عقیدے, غلط واقعات لوگوں نے کیا کر دیے ہیں, جوڑ دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے. اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے, فال کھولنے کے تیر استعمال نہیں کیے. آپ نے کعبے کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی. کبوتر ہے نہیں, وہ کس کا بنا ہوا تھا؟ لکڑی کا بڑا کبوتر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کیا کر دیا؟ توڑ دیا. اسے کیا کر دیا؟ اس کا پیر, اس کی ساری, اور تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹا دی گئیں. تو اتنی اس پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ. اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں. کعبے کے اس صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے فیصلے کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا کام انجام دیے, اور کیسے کعبے کی کنجی کا کیا ہوا, کعبے کی جو چابی تھی
کس سے لیا تھا اللہ کے نبی نے؟ عثمان بن ابی طلحہ سے. پھر اس کا کیا ہوا؟ اور پھر وہ موقع بھی آتا ہے جب کعبے کی چھت پر اذان بلالی کی آواز آتی ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ وہ موقع بھی آتا ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اگلے مجلسوں میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھنے، سننے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ